السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے امریکہ کا عدالتی نظام۔ امریکہ میں مقننہ اور انتظامیہ کی طرح عدلیہ کو بھی مخصوص اور منفرد انداز میں منظم کیا گیا ہے۔ دنیا کا پہلا ذاتی عدالتی نظام کہا جاتا ہے امریکی عدالتی نظام کو۔ ذاتی عدالتی نظام سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ انہوں نے کسی کو کاپی نہیں کیا۔ اس عدالتی نظام کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی اور نظام کو انہوں نے کاپی نہیں کیا۔ اور جب دستور ساز اس ادارے کو بنا رہے تھے تو شاید ان کے ذہن میں اس کا وہ سٹرکچر نہیں تھا جو اب یہ مقام حاصل کر چکی ہے۔ جس وقت نیم وفاق ناکام ہوا تو اس وقت جو دستور ساز تھے انہوں نے ایک وجہ جو بتائی تھی، جیسے ہیملٹن کی رائے ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے کہا جی کسی مضبوط عدالتی ادارے کی عدم موجودگی جو ہے وہ وفاقی نظام کی ناکامی کا سبب بنی۔ لہٰذا دستور سازوں پر زور دیا گیا کہ وفاقی نظام کو مستحکم شکل دینے کے لیے لازم ہے کہ وفاق اور ریاستوں کے مابین اٹھنے والے تنازعات کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طور پر حل کرنے کے لیے ایک بااختیار عدلیہ کو وجود دیا جائے۔ دستور سازوں نے وفاقی دستور کے آرٹیکل 3 میں عدلیہ کو جو مؤثر حیثیت دے کر مقننہ اور انتظامیہ کے ساتھ اہم کردار ادا کرنے کے اختیارات سونپ دیے، جس کے لیے دستور میں لکھا گیا کہ ریاستہائے متحدہ میں عدالتی اختیارات سپریم کورٹ اور دیگر ایسی ماتحت عدالتوں کو حاصل ہوں گے جن کو کانگریس قائم کرے گی۔ اس میں اگر ہم یہ تو ہمارا پس منظر ہو گیا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کس طرح سے امریکہ میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکی عدالتی نظام جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہے۔ دستور کے تحت عدالتوں کا ایک وسیع نظام ترتیب دیا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام جو ہے وہ مربوط اور مضبوط اور مؤثر شکل میں بنتا رہا۔ جیسے کہ مشہور جو برطانوی ماہر ہیں لارڈ برائس، انہوں نے کہا جی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے دستور کی جس خصوصیت نے یورپی اذہان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہے امریکی سپریم کورٹ۔ یعنی امریکی سپریم کورٹ کی اہمیت بتائیے کہ کس قدر یہ ادارہ جو ہے اپنی اہمیت کے حوالے سے کس قدر یکتا ہے کہ اس نے دنیا کے دوسرے ممالک کے جو مفکرین ہیں ان کو ان کی توجہ کا مرکز بنا ہے یہ نظام۔ ایک اور مصنف ہے بینکلے، اس نے لکھا کہ اگر دستور سازوں نے کوئی منفرد کام کیا ہے تو وہ ہے دستور کے تحت ایک وفاقی عدلیہ کا قیام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کے حوالے سے اس کے فیچرز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں اس کے دوہرا عدالتی نظام جو ہے کہ امریکہ میں دستور کے تحت عدالتوں کا جو نظام ترتیب دیا گیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مضبوط اور مربوط بنتا رہا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں وفاق کے قیام سے پہلے کیونکہ نیم وفاق کے دور میں تمام ریاستوں میں عدالتی نظام تو موجود تھا، وفاق بنایا گیا تو مرکزی سطح پر بھی ایک مضبوط عدالتی نظام تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی مرکز اور ریاستوں میں دونوں کی سطح پر جو ہے علیحدہ علیحدہ عدالتی نظام متعارف کرایا گیا، اور اس لیے اسے دوہرا عدالتی نظام کہا جاتا ہے کہ یعنی مرکز میں بھی عدالتی نظام موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں میں بھی عدالتوں کا وسیع جو جال جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہم تعاون کے وفاقی اور ریاستی عدالتوں کے مابین جو ہے وہ آپس میں تعاون پایا جاتا ہے۔ وفاق اور ریاستوں میں جو علیحدہ علیحدہ عدالتی نظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر دو عدالتی میں یعنی مرکز اور صوبوں کی اسٹیٹس کی جو عدالتیں ہیں ان میں تعاون پایا جاتا ہے، اور وفاقی عدالتیں ریاستوں کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو نافذ کرتی ہیں، اور ریاستی عدالتیں وفاقی قانون کا مکمل احترام کرتی ہیں۔ اس طرح دونوں سطحوں پر قائم عدالتیں جو ہیں وہ آپس میں مل جل کر کام کرتی ہیں، اپنے کام جو ہیں آپس میں مل جل کے طے کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ دستوری عدالتیں ہیں، اگلا ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ دستوری عدالتیں ہیں۔ لیجسلیٹو کورٹس کے وفاق کے تحت قائم ہونے والی عدالتوں میں بعض دستور کی روح سے بھی قائم کی گئی ہیں، اور کچھ عدالتوں کو کانگریس نے خود تخلیق کیا۔ اب کانگریس کے ماخوذ اختیارات یعنی امپلائڈ پارٹس کی روح سے جو عدالتیں تشکیل پائی ہیں انہیں لیجسلیٹو عدالتیں کہا گیا، اور جن میں محصولات کی عدالتیں، فوجی عدالتیں اور علاقائی عدالتیں، اگر ہم ان کے ایگزامپلس دیکھیں تو لیجسلیٹو عدالتیں ہیں جنہیں کانگریس کے قوانین کے ذریعے منظم کیا گیا ہے۔ نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ کس طرح سے بڑی عدالت ہے؟ جس سے اس کو اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہے، اس کو حاصل ہے کہ اپنے سے نچلی جتنی عدالتیں ہیں ان سب کی جو کورٹ آف اپیل ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اس کا منفرد انداز ہے وہ ہے عدالتی نظر ثانی، یعنی عدالتی نظر ثانی جوڈیشل ریویو کا اختیار بہت بڑا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، جس کی وجہ سے جو امریکی سپریم کورٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ منفرد مقام حاصل کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کو کانگریس یا کسی ریاست کی مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دینے کی قوت حاصل ہے، بشرطیہ کہ وہ قانون جو ہے وہ کورٹ کی نگاہ میں وفاقی دستور سے متصادم دکھائی دیتا ہو۔ یعنی اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ کانگریس نے جو قوانین بنائے ہیں وہ آئین سے کے متصادم نہیں ہیں، یعنی آئین سے جو ہے وہ آئین کے خلاف ہیں یا آئین سے نہیں ملتے جلتے، تو ایسے قوانین جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو برتر قوت بنانے میں نمایاں کردار نبھایا، اور اس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ دستور کی تشریح کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے کہ دستور کی تشریح بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی برتر وفاقی عدلیہ کے وفاقی عدلیہ یعنی مرکز کی جو عدلیہ ہے اس کو جو اپنے سے نکلی جتنی عدالتیں ہیں تمام پر فوقیت حاصل ہے، جیسے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کی روح سے وفاقی عدلیہ کو ریاستی عدالتوں پر برتری حاصل ہے، جیسے کہ کہا گیا جی ڈیفینیشن ہے جی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا laws made under it are to be the supreme law of land, and the judges in every state shall be bound thereby regardless of the provision of state constitution and laws کہ جو اس constitution and the laws made under it یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اور آئین کے تحت بننے والے تمام قوانین جو ہیں وہ دستور کے تحت بننے والے تمام قوانین ریاست کے بننے والے قوانین ہیں، اور ریاست سپریم لا ہیں، اور ریاست کے جو ججز ہیں وہ اس کے مطابق اس کی تشریح کریں گے۔ وہ باؤنڈ ہیں کہ جو مرکزی قوانین ہیں ان کی بالادستی ان کو بالادستی حاصل رہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے دیں، نہ کہ وہ جو سٹیٹس کے جو قوانین ہیں چاہے وہ اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو، یعنی سٹیٹس کے قوانین کو وہ فالو نہیں کریں گے، وہ مرکزی قوانین کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نیکسٹ پوائنٹ ہے جی وفاقی ضرورت کے مرکز اور ریاستوں کے مابین جو تنازعات ہیں ان کو کس طرح سے حل کرتی ہیں کہ سپریم کورٹ اور اس کے ماتحت جو وفاقی عدالتیں ہیں یہ ضرورت کے تحت بنائی گئی ہیں تاکہ مرکز اور ریاستوں کے مابین جو تنازعات ہیں ان کو انصاف کے اصولوں کی بنیاد پر حل کیا جا سکے، اور وفاقی عدلیہ جو ہے وہ خارجہ تعلقات اور معاہدات کے حوالے سے اٹھنے والے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، اور وفاقی سطح پر جو جنم لینے والے بحران ہیں ان کو بھی نپٹانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ وفاق کی مرکز کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہی ہے، کس طرح سے کہ یہ کانگریس اور وفاقی عدلیہ جو ہے